السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 939واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے جو اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے معاونین ہیں، ذمہ داران ہیں، آج سے چند دنوں پہلے جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے ان علاقوں میں کھانا بنا کے لے جا کر وہاں کے لوگوں کو پہنچایا، وہاں کے لوگوں کو کھلایا۔ بیچارے بہت خوش ہوئے۔ اس میں ہر مذہب کے لوگ، ہمارے ہندو سماج کے بھی لوگ، دلت سماج کے بھی لوگ، بغیر بھید بھاؤ کے انہوں نے وہاں پہ جو کام کیا تو ماشاءاللہ اس کے بہت پازیٹیو اور مثبت اثرات پڑے۔ اس کے بعد ہماری ہر جمعہ کو اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے جو ممبران ہیں، معاونین ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کی میٹنگ ہوتی ہے۔ تو میٹنگ کے اندر ہم نے یہ بات رکھی، میں نے کہا دیکھو بھائی، میرے اپنے گاؤں میں میرے بزرگ نانا، ابھی تو ان کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو گئی، اس لیے وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن بچپن سے میں ان کو دیکھتے آ رہا ہوں۔ ان کی ایک اپنی ترتیب تھی کہ پورے گاؤں کا جو قربانی کے گوشت کا تیسرا حصہ ہوتا ہے غریبوں میں، فقراء میں تقسیم کرنے کا، تو ہمارے نانا اس کی ذمہ داری لیتے تھے، اور باضابطہ ہمارے اپنے صحن میں پورے بستی کے اندر جس کے گھر پہ بھی قربانی ہو رہی ہے وہ اس کا تیسرا حصہ لا کے وہاں پہ جمع کر دیتا تھا۔ اس کے بعد میں باضابطہ عیدگاہ کے اندر یہ اعلان ہوتا تھا کہ دیکھو گاؤں کا کوئی بھی فقیر، گاؤں کا کوئی بھی غریب، گاؤں کا کوئی بھی مسکین، وہ کسی کے بھی گھر پہ گوشت مانگنے کے لیے نہیں جائے گا، وہ اپنے گھروں پہ رہیں گے آرام سے، اطمینان سے، اور آپ کے گھر پر باضابطہ جو ہے گوشت کا پیکٹ پہنچا دیا جائے گا۔ باضابطہ عیدگاہ میں اس کا اعلان ہوتا تھا۔ اب گاؤں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی ڈائری میں پورے نام آ جاتے ہیں، بستی میں کتنے مکانات ہیں، فلانے محلے میں کتنے گھر ہیں، ان میں سے کتنے گھر ایسے ہیں جو قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ اب ہر وہ گھر جہاں پہ قربانی نہیں ہو رہی ہے اس گھر کو اس میں شمار کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ جو تیسرا حصہ ہے وہ پورے بستی کے گوشت کا جب وہاں پہ جمع ہو جاتا تھا اس کے بعد میں اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ بھائی مستحقین کے مکانات کتنے ہیں؟ مان لو گوشت جو ہے وہ جمع ہوا ہے 1000 کلو، مستحقین کے مکانات کتنے ہیں؟ پتہ چلا کہ مستحقین کے مکانات ہے 300۔ چلو اب 300 مکانات کے اندر 1000 کلو جو گوشت جمع ہوا ہے اس کو تقسیم کرو تو ہر ایک کے حصے میں 3.5 کلو آتا ہے۔ چلو اب 3.5 کلو کے پیکٹ بناؤ۔ تو وہ پیکٹ بنائے جاتے تھے، اور پیکٹ بنا کر باضابطہ لسٹ کے ساتھ میں تقسیم کرنے والوں کو گلی وائز، محلہ وائز دیا جاتا تھا، اور وہ اس گلی میں، اس محلے میں جا کر ہر گھر کے اندر وہ پیکٹ پہنچایا کرتے تھے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں۔ تو اس عمل سے 2 فائدے ہوتے تھے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا تھا کہ وہ قربانی کرنے والا جس کے گھر پہ قربانی ہے وہ بے فکر ہو جاتا تھا کہ بھائی میرا جو غریبوں اور فقیروں کا اور محتاجوں اور مسکینوں کا حصہ ہے مجھے اس کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ فقیر، وہ غریب، وہ محتاج، وہ مسکین جس کے گھر پہ قربانی نہیں ہو رہی ہے، جس کو در در گھر گھر جانا پڑتا تھا گوشت کے لیے، وہ بھی اپنے گھر پہ آرام اور اطمینان کے ساتھ میں بیٹھ جاتا تھا۔ چلو بھائی اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، مجھے کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دروازے پہ لا کر مجھے گوشت پہنچا دیا جائے گا، تو دونوں کو بے فکری ہو جاتی تھی۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کسی ایک غریب، محتاج، مسکین کا گھر نہیں چھوٹتا تھا، کیونکہ اس کے اندر صرف اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا تھا کہ جس کے بھی گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے، جس کے بھی گھر پہ، اس کے گھر پہ گوشت پہنچانا ہے۔ تو اب جس کے گھر پہ قربانی نہیں ہوئی
اس کے گھر پہ جب گوشت پہنچ گیا تو ماشاءاللہ قربانی کے دن اس کے بچے بھی جو ہے گوشت کھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ قربانی کے دن جیسے مالداروں کے گھروں پہ گوشت پک رہا ہے، ان غریبوں کے بھی گھر پہ وہ گوشت پکایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ترتیب تھی ہم نے ہمارے نوجوانوں کے سامنے، ہمارے اصلاح معاشرہ کے جو معاونین ہیں ان کے سامنے رکھی۔ ہم نے کہا بھائی دیکھو اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو ہمارے اپنے بستی میں بھی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹس ہیں، سوسائٹیز ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے بڑے شہروں کے اندر، بازو والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے بازو والا ایمان والا ہے یا نہیں ہے، اوپر والا ایمان والا ہے یا نہیں ہے، نیچے والا کون ہے، کیونکہ لوگ اپنی اپنی لائف میں مصروف رہتے ہیں، اور پھر یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے یہاں پہ قربانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کون مستحق ہے۔ تو ہم اب یہاں پہ وہ ترتیب شروع کریں گے۔ جیسے ہمارے گاؤں میں، بستی میں، عیدگاہ کے اندر باضابطہ اعلان ہوتا تھا کہ بھائی اپنا جو تیسرا حصہ ہے وہ شیخ حسام الدین صاحب انعام دار ان کے گھر پہ پہنچا دیا جائے، تو لوگ وہاں پہ لا کے جمع کر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد مستحقین سے بھی اعلان ہو جاتا تھا کہ بھائی آپ کسی کے گھر پہ نہ جائے، آپ کو پہنچا دیا جائے گا۔ تو میں نے کہا ہم بھی یہاں پہ ایسا ہی کریں گے کہ پمپلیٹ بانٹیں گے، کیونکہ مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی ہے، ہر مسجد کے باہر پمپلیٹ لگائیں گے، اور سوشل میڈیا کے اوپر میسج چلائیں گے کہ جو بھی قربانی کرنے والا ہے، تو ہمارے نوجوان کچھ اگر تیار ہو جاوے، وہ ان کو فون کرے، وہ جا کے ان کا گوشت لے کر آئیں گے، آپ کو لا کر دینے کی ضرورت نہیں، آپ خالی فون کرنا، وہ کلیکٹ کریں گے، اور لانے کے بعد میں پھر گلیوں کے اعتبار سے کہ کس گلی میں کتنے مستحقین ہیں، کتنے محتاج ہیں جن کے گھر پہ قربانی نہیں ہوئی، ان کے گھروں پہ جو ہے وہ گوشت پہنچائیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں نے یہ ذمہ داری لی، اللہ ان نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں جو ہے ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں نے جب یہ ذمہ داری لینے کے بعد میں ہم نے باضابطہ ایک پمپلیٹ بنایا، اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر چلایا، اس میں ہمارے جتنے ذمہ داران تھے ان کے نام اور نمبر ڈال دیے گئے۔ ماشاءاللہ پھر ہمارے ان نوجوانوں نے اس کے زیروکس نکال کر مسجدوں کے باہر اس کو چپکا دیے۔ بہت سارے مسجدوں کے باہر کل عید کی نماز کے بعد میں بھی ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے جو پمپلیٹ تھے وہ لوگوں میں بھی تقسیم کیے، تو سب لوگوں تک اس بات کی اطلاع پہنچی۔ اب میرے محترم دوستو، اصل جو مدعا ہے وہ یہ کہ ان نوجوانوں کی فکر سے، ان نوجوانوں کی محنت سے، ان نوجوانوں کی لگن سے آپ کو سن کر حیرت ہوں گی، 350 مکانوں کے اندر ہمارے نوجوانوں نے لے جا کر گوشت پہنچایا، 350 گھروں میں۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا گوشت کا جو تیسرا حصہ تھا وہ ہمارے حوالے کیا۔ اللہ پہلے تو ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان لوگوں کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنا تیسرا حصہ ہم کو دیا، اور پھر ہمارے نوجوانوں نے اس تیسرے حصے کو برابر تحقیق کر کے مستحقین کے گھروں تک پہنچایا، تو پتہ چلا کہ مغرب تک جو ہے 350 گھروں کے اندر گوشت پہنچ چکا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ سوچو 350 مکان، یہ 350 مکان وہ ہے، ان میں سے اکثر تو وہ ہوں گے اڑوس پڑوس والوں کو بھی یہ نہیں معلوم ہے کہ بھائی اس کے گھر پہ قربانی نہیں ہے، تو اب ہم نے گوشت پہنچانا یا نہیں پہنچانا، یا یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بڑے شہروں کا بہت الگ ماحول ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جو عید کے دن بھی چکن کی دکان سے گوشت لا کر اور باہر سے گوشت خرید کر اپنے گھروں میں پکاتے ہوں گے۔ ویسے کئی مکانات ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں نے فکر کے ساتھ ان کے گھروں پہ بھی لے جا کے گوشت پہنچایا کہ بھائی عید کا دن ہے، جب سب کے گھروں پہ گوشت پک رہا ہے، یہ لو آپ لوگ بھی اپنے گھروں پہ گوشت بناؤ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جب مجھے یہ پورا فگر ہمارے سامنے آیا تو میرے دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلی۔ ہمارے جتنے بھی والنٹیئرس ہیں، جتنے بھی ہمارے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے ذمہ داران ہیں،
جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان تمام کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اور خاص طور پر ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے پورا یہ کام کا بیڑا اٹھایا تھا، خاص طور پہ ہمارے سمیر شیخ، ظہیر بھائی، شمشیر سید، تنویر بھائی اور رفیق بھائی، عمران بھائی سافٹ ویئر انجینئر، اور آپ لوگوں کے ساتھ میں جتنے بھی ساتھی تھے، ابھی مجھے سب کے نام ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، لیکن سب میری دعاؤں میں شامل حال ہے۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام نوجوانوں کو دونوں جہان میں بہترین بدل عطا فرمائیں اور ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائیں، اور جس کام کا انہوں نے بیڑا اٹھایا آج ہم نے اپنے محلے کی حد تک کیا، اللہ تبارک و تعالی اگلے سال ہم کو اور بڑے لیول پر اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کی کاوشوں اور محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور ہمارے اس عمل کو دوسرے بستی، دوسرے شہروں والوں کے لیے بھی نمونہ بنا کر ان لوگوں کو بھی اس طریقے سے اپنے اپنے بستیوں میں، شہروں میں، علاقوں میں ایسی ہی ترتیب قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، تاکہ گلی کا، محلے کا، گاؤں کا، شہر کا کوئی بھی غریب اور مستحق مسلمان عید کے دن گوشت کھانے سے محروم نہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔